ٹائم ابھی وہ زخم ہرے ہیں لوگوں کی. ایک چھوٹا سا روڈ ہے امپائر روڈ, شاید آپ نے بالکل جن کے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں وہ نہیں گرے ہیں. اس میں دیکھ رہا تھا کنٹونمنٹ بورڈ اور ٹی ایم اے میں لڑائی لگی. بورڈ جب ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنی حدود ایکسٹینڈ. بہت سارا بڑا ہے. کیا آپ دیکھیں نا, روڈ ہے وہ رجسٹریشن کروانے کے لیے جس کے اس کے اندر جا کے معلومات بڑی ریفارمز لائی گئی ہیں, محکمہ مال کے اندر بڑی ریفارمز لائی گئی. اور رائٹ ٹائم پہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. یہ ایک پنجاب کا المیہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا المیہ ہے. یہ ہائی لائٹ میں نے اس لیے چاہے آپ کے پی کے کو دیکھیں نا, ابھی لاسٹ ٹائم ابھی وہ زخم ہرے ہیں لوگوں کی, ثانیہ سوات والا, ثانیہ سوات کے. آپ نے امیر دیکھا مقام کا ہوٹل ابھی تک لوگ ڈوب گئے. ہاں جی, ایک امیر مقام کا نہیں, وہاں پہ آپ کی کے پی حکومت کے بڑے بڑے منسٹرز ہیں جن کے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, وہ نہیں گرے ہیں. نہیں گرے. آپ ایک امیر مقام کے ہوٹل کی رو رہے ہیں. آپ ریور ایکٹ کے تحت دیکھیں نا, ملک کے اندر قوانین بنے ہوئے ہیں, این ایچ اے کا بھی قوانین بنا ہوا ہے, ریور ایکٹ بھی بنے ہوئے ہیں کہ دریاؤں کے کناروں پہ اتنے فٹ تک کوئی تجاوزات نہیں ہو سکتی. 200 فٹ تک. اب جو تجاوزات ہوئی ہیں وہ کس کی مرضی سے ہوئی ہیں, ان کی این او سیز کس نے دی گئی ہیں. اب پنجاب میں زیادہ تر ہلاکتیں جو کچے مکانات تھے ان کی چھتیں گرنے سے, اور پانی کی نکاسی کا جو پلاننگز والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جب روڈ بنائیں یا کوئی کسی ٹاؤن کی پلاننگز کریں تو کم از کم نکاسی آپ کے انتظام کو بھی پہلے یقینی بنائیں. اس سے پہلے آپ نے اشتہارات کی بات بھی کی. پاکستان میں جو بہت بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, یہ سیاسی جماعتیں ان کو اشتہارات مختلف مد میں دیتی رہتی ہیں, یہ اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کروانے کے لیے. لیکن یہاں پر بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کی کہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان اداروں نے بطریق احسن اپنی ڈیوٹیاں سر انجام نہیں دی. اور پھر الحمدللہ اس ملک کے اندر اب بھی جہاں پر بھی کوئی مشکل وقت آتی ہے, پاکستان آرمی یا دیگر اداروں سے ہم مدد مانگتے ہیں تو جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے یا پی ڈی ایم اے ہے یا جو پروونشل لیول پہ ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے ہیں, کیا ان لوگوں سے دیکھیں نا, ان لوگوں سے کسی نے رسپانسبلٹی پوچھی ہے کہ آپ لوگوں کو کروڑوں اربوں روپے کے جو فنڈ دیے جاتے ہیں وہ کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا بدقسمتی ہے. اور انتظامیہ ان لوگوں سے کون پوچھے گا رسپانسبلٹی؟ ان لوگوں سے حکمران پوچھیں گے جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں. جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کون پوچھے گا؟ این ڈی ایم اے سے کون پوچھے گا؟ میں کہتا ہوں حکومت پوچھے گی نا. حکومت کا ہی تو ادارہ ہے. حکومت کا ادارہ ہے تو حکومت ہی پوچھ سکتی ہے. سردار صاحب آپ یا مطیب صاحب آپ تو یا میں تو نہیں جا کے پوچھ سکتے. ہم تو آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں, ان کی اداروں کی جو نگلیجنس ہیں ان کو عوام کے سامنے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, مگر رسپانسبل ان کو کون بنائے گا؟ رسپانسبل ان کو گورنمنٹ بنائے گی. اور گورنمنٹ کیسے رسپانسبل بنائے گی؟ چھوٹی سی مثال مجھے یاد آ گیا اس میں, مطیب صاحب اور تھورکاری صاحب دونوں. یہاں پہ بڑی زبردست ایک بات, ایک چھوٹا سا روڈ ہے امپائر روڈ. اچھا جی, شاید آپ نے بالکل ڈیلی کا وہاں پہ ایبٹ آباد میں ایک امپائر روڈ ہے. وہاں پہ ہے غریب لوگ جو ہیں وہ اپنا چھوٹا چھوٹا کاروبار کرتے ہیں یا تھڑے لگاتے ہیں, تو وہ اپنا دن گزارتے ہیں, کچھ نہ کچھ کما لیتے ہوں گے. اب اس دن میں دیکھ رہا تھا کنٹونمنٹ بورڈ اور ٹی ایم اے میں لڑائی لگی ہوئی. ایک کہتے ہیں یہ ہمارا روڈ ہے, دوسرا کہتا ہے ہمارا روڈ ہے. اس میں یہ تھڑے ہم اجازت دیں گے, ہم اٹھائیں گے یا جس طرح بھی ہے. ٹی ایم اے کہتا ہے نہیں جی یہ ہمارا روڈ ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ جو ساتھ برنال کی دیوار بھی ہے, برنال کالج کی, برنال اسکول ہے نہیں ہے وہ کالج ہے, اچھا اس کی دیوار بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی یہ سائڈ ہماری وہ سائڈ آپ کی. اچھا, میں بڑا اس پہ حیران ہوں. 10 دفعہ وہاں سے وہ تھڑے غریبوں کو اٹھائے گئے ہیں. بھائی یہ غیر قانونی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ تحصیل ناظم نے بھی اٹھائے تھے, سردار شجاع نے. پھر تھوڑے دنوں بعد دیکھے پھر وہ تھڑے جائز ہو گئے کہ وہ قانونی ہو گئے. پھر دیکھا پھر وہ غیر قانونی ہو گئے, اٹھائے گئے, اور آج کل پھر قانونی ہو گئے. تو پھر لڑائی لگی ہوئی ہے کہ بھائی ان کو ہم اٹھائیں گے اور ان کو ہم, اس طرف کے آپ اٹھائیں, اس طرف کے ہم اٹھائیں گے. ایک آنکھ میں چولی بس, ایک آنکھ میں چولی. اب ادھر میں اصل بات کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ دونوں میں سے کسی کو کوئی اصل بات سمجھ آ رہی ہو تو. جی قاری صاحب آپ سردار صاحب میں سوری اتنی بڑی بات ہم نے کی, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی,
اور پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی. یہ ایک روڈ ہے, اس پہ لڑائی لگی ہوئی ہے, تو اتنے بڑے بڑے مسئلے کون حل کرے گا؟ سردار صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کنٹونمنٹ بورڈ جب ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنی حدود ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے بہت سارے ایریاز انہوں نے اپنے اندر ضم کر لیے. پہلے جو کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود تھی, ظاہر ہم اس شہر میں رہتے ہیں اور اس شہر کے جغرافیے کو یا شہر کی جو اس کی حقیقت ہے اس کو بہتر سمجھتے ہیں. اب اس وقت یہ تھا کہ جو کغان کیفے کا چوک ہے, وہ جو نالا جا رہا ہے بیچ سے, اس کے اس طرف جو تھا وہ کینٹ تھا اور اس طرف جو تھا وہ کمیٹی تھی. اچھا, کینٹ بورڈ نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے وہ جو دوسرا ایریا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, امپائر روڈ, کہ ایک سائیڈ ہماری ہے دوسری سائیڈ آپ کی ہے, کینٹ بورڈ وہاں تک ایکسٹینڈ ہو گیا. وہ تو نالے سے پرے چلا گیا, وہ ادھر چلا گیا نا, نالے سے پرے چلا گیا. اچھا, کمیٹی کا اپنی جگہ پہ سٹانس ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری جورسڈکشن میں ہوتا ہے, یہ ہمارے انڈر آتا ہے. کینٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے انڈر ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کو دی مثال ہے نا, شاہ جی کوٹھا ٹانے علی بھی نال ہے تو چڑھنے والی بھی نال آسا تے ٹانے علی بھی نال آسا. اور مسئلہ اب پرابلمز کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے وہاں پہ دل میں ایک بات آ رہی ہے, وہ میدے میں بھی گڑ گڑ کر رہی ہے, لیکن وہ زبان پہ نہیں لا رہے. وہ بات دیکھیں, کیوں زبان پہ کیوں نہیں لا رہے؟ سردار صاحب زبان جل جائے گی نا. سردار صاحب میں وہ تھڑے وغیرہ, وہ سردار صاحب اور یہ وہ چیزیں. سردار صاحب وہ تھڑے, اچھا وہ تھڑے بھی جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ غریب لوگوں کے تھڑے, دیکھیں بیسیکلی عوام کے لیے سٹریٹس یا روڈ جو ہوتے ہیں وہ ٹریفک کے لیے ہوتے ہیں. اب غریب آدمی کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ گزرگاہوں پہ بیٹھ جائے. وہ یعنی غیر قانونی ہے. میں کہتا ہوں ہے ہی غیر قانونی ہے وہاں پہ بیٹھنا. تو پھر ان کو بٹھاتے کیوں ایک دفعہ؟ ان کو جنہوں نے بٹھایا تو یہی تو کہہ رہے ہیں نا, جنہوں نے این او سی دی تھی. آپ ہرنوئی میں بہت ساری چیزیں ضائع کی گئی, بہت سارا بڑا کیا آپ دیکھیں نا, پچھلی گورنمنٹ میں یاد ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سردار شجاع صاحب اور اسحاق صاحب تھے, وہاں پہ 30-30 ہزار روپے دے کے ایبٹ آباد عیدگاہ روڈ پہ کیبنز لگوائے گئے تھے. اچھا, کچھ عرصے بعد وہ کیبن اٹھوا دیے گئے. وہ کیونکہ غیر قانونی ہو گئے. وہ بھی پہلے پیسے لینے کے وقت وہ قانونی ہوتے ہیں. جب پیسے لے لیے جاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد کیونکہ نئی ٹیم جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے وہ پیسے تو آپ نے ان کو دیے تھے, اب نئے پیسے ہمیں دے. یہ نئی بات ہے مطیب صاحب جی, یہ تو پھر گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں جاتے پیسے. نہیں جاتے نا, گورنمنٹ کے آپ میونسپل کمیٹی کے اندر بہت سارے ٹیکس ایسے کلیکٹ ہوتے ہیں, پرانی ٹیمیں اور نئی ٹیمیں آ کے پیسے لیتی ہیں. ابھی یہ جس طرح قاری صاحب بات کر رہے ہیں نا, تو یہ اگر بات کی جائے تو یہ ایسا کہاں پہ کوئی ایسی جگہ آپ مجھے بتائیں جو ایسا یہاں پہ نہیں ہو رہا. آپ کیپٹل ٹیریٹری چلے جائیں اسلام آباد, اس دن میں گیا ہوا تھا اسلام آباد کسی کام کے سلسلے میں. اکیلے کے لیے چلے گئے؟ نہیں, میں کسی کے ساتھ گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں جس ٹیم میں گیا ہوں اس بندے نے اپنی گاڑی کا رجسٹریشن کروانی تھی. اچھا, وہ رجسٹریشن کروانے کے لیے جس ٹیم اس نے اندر جا کے معلومات لی تو اس کو چیزیں اتنی ایگزیجریٹ کر کے بتائی گئیں کہ وہ بندہ وہیں پہ پریشان ہو گیا. وہاں سے وہ جس ٹیم گیٹ پہ آیا اسے یہ بولا گیا کہ تم 15,000 روپیہ مجھے دے دو. بندہ گیٹ پہ کھڑا تھا, 15,000 روپیہ دے دو, انسپیکشن بھی ہو جائے گی, رجسٹریشن بھی ہو جائے گی, اور 1 ہفتے بعد آ کے اپنا کارڈ بھی لے لینا اور اپنی نمبر پلیٹس بھی لے. ٹاؤٹس باہر کھڑے تھے. تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ٹیم کیپٹل ٹیریٹری میں یہ ہو رہا ہے تو ایبٹ آباد تو ایک سائیڈ ایریا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک بجلی کا میٹر لگوانے بندہ جائے تو وہاں بھی جو میٹر کا جس کا 6 ماہ کا بتایا جاتا ہے, باہر نکلے تو کہا جاتا ہے کہ 25,000 روپیہ دیں تو یہ آپ کو اگلے ہفتے لگا دیں گے. یہ مسئلے, ان مسئلوں پہ ہم کیوں نہیں بات کر رہے؟ دیکھیں یہ مسئلے تو اب اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں یہ مسئلے خراب کیے ہوئے نا, تو یہ تو وہ مسئلے ہیں کہ جن پہ عوام کو بات کرنی چاہیے, جن پہ عام لوگوں کو بات کرنی چاہیے کہ بھئی ہم لوگوں کے ٹیکس سے یہ لوگ جس تنخواہیں تنخواہیں لے رہے ہیں تو اس کے بس ہمیں کیا سروسز دے رہے ہیں, کیا ہمیں ہیلتھ مل رہی ہے, کیا ہمیں انصاف مل رہا ہے, کیا ہمیں سیفٹی مل رہی ہے, کیا ہمیں سیکیورٹی مل رہی ہے. یہ آپ نے کلپ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب والا, یہ آپ نے کلپ لازمی چلانے تاکہ لوگ سنیں کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے بات کیا کی ہے, لوگوں کو اس کا متن سمجھ آ سکے. وہ بات ایک مختصر سی ہے لیکن وہ پورے سسٹم کی عکاسی کر رہی ہے. سردار صاحب بالکل صحیح بات ہے سر کہ آپ نے بالکل یہ کہا. میں اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی
کہ 1972 کا ایک اخبار چل رہا ہے آج کل فیس بک پہ، اس کی پوسٹ آئی ہوئی ہے اچھا کہ اس میں یہ جنگ اخبار ہے اور اس میں ہیڈ لائنز ناظرین وہ لکھی ہوئی ہے کہ ہم چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم چینی چھوڑا 1972 میں. ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ابھی 25 سال تو ایک ہو گئے اور 28 سال، ٹھیک ہے یعنی کہ 53 ایئرز پہلے بھی چینی چور ادھر ہی تھے اور اب بھی چینی چور ادھر ہی. یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، چھوٹا سا ایک مسئلہ جس سے یعنی کہ اربوں روپے کمائے جاتے ہیں، شوگر ملز والوں کی جیبوں میں جاتے ہیں. ان کے جو لیڈر، نہیں سوری آپ کے لیڈر نہیں، نواز شریف تو لیڈر نہیں ہے نا آج کل. آپ بات کریں، اچھا نواز شریف پوری قوم کا لیڈر ہے، عمران خان پوری قوم کا لیڈر ہے، نہیں آپ یہ الگ بات ہے. سب ایک پوائنٹ اگر میں اسی آپ کی بات میں میرے مائنڈ میں آ گیا پھر پوائنٹ نکل جائے گا، چونکہ آج میں سڈنلی آیا ہوں پین ڈاؤن نہیں کر سکا. جی جی سر یہ جس ٹائم بھی ان سے بات کرو تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیکسز لگ رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ لگ رہے ہیں، یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ بڑھ رہی ہیں، یہ جو پینشن ریفارمز آ رہے ہیں، سیلری ریفارمز، یہ سارے ریفارمز جو ہیں یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آ رہے ہیں. تو جب سب کچھ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو رہا ہے تو یہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ کھربوں روپیہ ہمارا جو اس میں ضائع ہو رہا ہے، اس میں جو لگ رہا ہے، پھر اس کا کیا فائدہ؟ پھر یہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے پھر یہ کس وجہ سے؟ میں یہ کویسچن سمجھنے کے لیے سر یہ اپنی لرننگ کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں اور قاری صاحب سے بھی. بہت بڑا یہ کویسچن ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب اگر ہم دیکھنے پہ جائیں نا تو جب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو اندھیرا نظر آتا ہے. آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ادارے میں، کوئی ادارہ، کوئی محکمہ جو سرکاری ہے، آپ مجھے بغیر سفارش، بغیر رشوت، بغیر کسی اس کے کام کروا کے. اچھا کے پی میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے سارے کام. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اچھا اچھا جنرل اوور آل بات کر رہے ہیں. کے پی میں رشوت ختم کر دی گئی، ان کو ایک دم ہٹ ہو جاتا ہے. پولیس کے اندر بڑی ریفارمز لائی گئی ہیں، محکمہ مال کے اندر بڑی ریفارمز لائی گئی ہیں. بات ختم کر لوں. ماشاءاللہ تو انہوں نے بڑا زبردست سوال کیا ہے، جی جی. کیونکہ وہ سوال تھاؤزنڈز نہیں بلکہ اربوں لاکھوں ڈالروں کا ہے وہ سوال. ہاں کہ آپ کا پاکستان، ابھی آپ دیکھیں پاکستان کو آگے نہیں، آپ دیکھیں نا ایک ایک پروٹوکول پہ 40 گاڑیاں جا رہی ہیں، پھر یہ لوگ دیکھ کیا رہے ہیں جب سب کچھ آئی ایم ایف ہی کر رہا ہے. فیوچر جو ہے نا وہ وہاں پہ اندھیرا نظر آ رہا ہے. ابھی بجٹ کس نے بنایا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعظم نذیر تارڑ یا وہ نہیں، وہ دوسرے اورنگزیب صاحب ہیں جو انہوں نے بنایا ہے. جھوٹ. یہ تو آئی ایم ایف نے ان کو بنا کے دی ہے. یہ بجٹ آپ نے دینا ہے. ابھی پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں نا آپ، پوری دنیا میں عالمی مارکیٹ میں ریٹس نیچے آ رہے تھے اور انہوں نے اوپر کیے ہیں. ابھی بھی انہوں نے 4-5 روپے میں پیٹرول کیا اور 11 روپے یہ زیادہ کیا ہے پیٹرول اپنا ڈیزل. تو ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا بنے گا اس کا. مجھے تو یہاں پہ صحیح بات اگر بتائیں تو کچھ بھی نہیں یہاں پہ نظر آ رہا. مطلب ایک گلومی پکچر ہے، ڈارک پکچر ہے. اس گلومی پکچر میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان ایم پی ایز، ایم این ایز کی تنخواہوں میں، منسٹرز کی تنخواہوں میں 200 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے. کیا آئی ایم ایف سے اس بات کا بھی کسی نے پوچھا؟ وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب ایسی باتیں ہوں گی، آئی ایم ایف صرف غریبوں کی زندگی کو اجیرن کرنے کے لیے یا ان مراد یافتہ اشرافیہ کے اندر جو یہ بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، کیا ان کو بھی کسی نے پوچھا؟ اشرافیہ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے عوام کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ان کے للے تللے موجیں مستیاں، ان کے دفتروں کے اے سی، ان کی گاڑیاں. دیکھیں نا، ایک المیہ نہیں ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر، ایک آپ کا مجسٹریٹ، وہ اٹھ کے 4 کروڑ کی گاڑی میں آ کے ٹماٹر والے سے پوچھتے ہیں ٹماٹر آپ نے کیسے کلو لکھائی. آپ یہ اندازہ ذرا کریں. اس میں پھر یہ قاری صاحب اکثر یہ بات کرتے ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کی کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر گنرز کے ساتھ آ کے جو ہے اس طرح کرتے ہیں. اور وہ فوٹو سیشن بھی ہوتا ہے. اب قاری صاحب سے اگر میں پوچھوں کہ کسی بچے کا، کسی ینگسٹر کا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، قاری صاحب بھی بولیں گے کہ یار اس کو سی ایس ایس کرنا چاہیے. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف تو آپ اسی اسسٹنٹ کمشنر کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی بنے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح روڈ پہ. ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اس سسٹم کو ریفارم کریں، ریفارمز کی طرف جائیں. دیکھیں، ہم اسسٹنٹ کمشنر بننے سے یا سی ایس ایس یا پی سی ایس کرنے سے وہ برا نہیں ہے، اس سے نہیں روک رہے. ہمیں اپنے ٹیلنٹس کو آگے لانا چاہیے، مگر ایس او پیز، کوئی قوانین ایسے ہونے چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جو متعلقہ محکمے ہیں ان محکموں کا کیا کام ہے. ان کا مطلب ابھی تو آپ نے دیکھا نا ایبٹاباد کے اندر نہیں آتا ہے یا اسسٹنٹ کمشنر آتا ہے جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو ان کا کام ہے وہ کام کریں.
نہیں پھر دیکھیں قاری صاحب سے یہی میں ایک شارٹ سا کویشچن اگر آپ مجھے وہ کریں. قاری صاحب پچھلے 77 سال میں ایبٹ آباد کے لیے ایبٹ آباد کی بیوروکریسی کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایبٹ آباد کی بیوروکریسی کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بڑے موج مستیاں اور بڑے الللے تللے کیے، لیکن ایبٹ آباد کے اندر کیا ڈرینیج کا سسٹم بہتر ہوا؟ کیا ایبٹ آباد کے اندر جو تجاوزات تھیں وہ ختم ہوئی؟ یہ تجاوزات ریڑھی والے تجاوزات ہیں بھائی، وہ پختہ تجاوز. آپ دیکھیں نا، آپ میں کہتا ہوں 5 روپے جو مہنگا بیچ رہے ہیں آپ اس کو تو آ کے چیک کر رہے ہیں. جو ہول سیل کی مارکیٹوں میں منوپلی بنا رہے ہیں، آپ چینی کے دیکھیں یہاں پر اشیاء خورد و نوش کے ریٹ، ڈی سی صاحب ایک ڈسٹرکٹ فوڈ اینڈ پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں، وہاں پر تاجروں کی اور مختلف سرکاری محکموں کی مشاورت سے ایک چیز طے ہوتی ہے. تو کیا آج تک کسی کو ان ریٹوں کے اوپر کوئی اشیاء خورد و نوش دستیاب بھی ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو یہ ان محکموں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اچھا ایک تو بات پھر اور اس میں ایک سر پوائنٹ قاری صاحب ایک پوائنٹ مجھے بتا دیں، یہ تو آپ بہت مطلب وہ بات، مجھے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، مجھے 1 پاؤ خالص دودھ چاہیے ایبٹ آباد میں کہاں سے ملے گا؟ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا. تو جس شہر میں اگر 1 پاؤ دودھ مجھے خالص نہیں ملے، سیم نہیں بات یہ کرنے والا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں پورے ایبٹ آباد میں 1 پاؤ خالص دودھ مجھے کہیں سے آپ کو خالص دودھ اسی شخص سے مل سکتا ہے جس نے اپنی بھینس رکھی ہوئی ہے. نہیں